اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرۃ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رحمتوں برکتوں بخششوں والا جو ہمیں مہینہ رمضان المبارک کا عطا فرمایا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب جو ہے اس کو بڑھا دیا۔ اگر ہم نفل نماز ادا کریں تو ہمیں فرض کے برابر اس کا ثواب ملتا ہے، اور اگر ہم فرض نمازوں کو ادا کریں ایک فرض نماز کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 70 گنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ نیکیاں کمانے کا اور ڈھیروں ثواب پانے کا مہینہ ہے۔ اس میں میری بہنوں کو چاہیے کہ وہ فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ جو نفلی نمازیں ہیں ان کو بھی ادا کریں۔ ویسے تو نفلی نمازیں بہت ساری ہیں، جس طرح کہ نماز توبہ اور نماز حاجات اور نماز استسقاء، نماز گرہن اور نماز سفر، یہ بہت ساری نمازیں ہیں، لیکن ان نمازوں میں سے جو 5 نمازیں ایسی ہیں جس پہ کہ اولیاء کرام جو ہیں انہوں نے بھی ان کو پڑھا اور قرب الہی ان کو نصیب ہوا۔ لیکن ان میں سے جس کے اوپر اولیاء کرام نے بھی جو ہے پابندی اختیار فرمائی وہ 5 نمازیں ہیں۔ ان میں سے پہلی نماز کا ذکر آپ کے سامنے کرنا چاہوں گی، وہ نماز ہے نماز تہجد۔ نماز تہجد جو ہے وہ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اس کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے ہمارے لیے یہ شرط ہے کہ ہم نے ادا کرنی ہو تو تھوڑا سا ہمیں سونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ جس وقت ہم بیدار ہو کے اٹھیں، ارادہ کریں پڑھنے کا، تو اس کی ویسے تو 12 رکعتیں ہیں، لیکن اگر آپ 2 ادا کر لیں، 4 کر لیں، 6 کر لیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ تو ان نمازوں کے اندر اگر میری کسی ماں بہن کو قرآن پاک کی کوئی صورتیں یاد ہوں یا قرآن پاک کسی نے حفظ کیا ہو تو وہ اس کے مطابق اس کے اندر تلاوت کر سکتا ہے۔ تو لیکن اگر کسی کو قرآن پاک کی کوئی صورت یاد نہیں، جیسے کہ مختلف صورتیں ہوتی ہیں یاد ہوتی ہیں، وہ نہیں، تو پھر سورہ اخلاص جو ہے وہ ہر رکعت کے اندر آپ 11 مرتبہ ادا کر لیں، اور 2 کی نیت کر کے ان رکعتوں کو ادا کریں اگر آپ نے اس کی 12 رکعتیں ادا کرنی ہیں۔ نماز تہجد جو ہے یہ ایسی نماز ہے جو جہنم کی آگ کو بجھاتی ہے۔ اگلی نماز ہے نماز اشراق۔ تو آپ نے جس وقت فجر کی نماز ادا کرنی ہے، ذکر اذکار میں مشغول رہیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اس کے بعد جب سورج اتنا بلند ہو جائے کہ سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد 2 رکعت نماز اشراقی ادا کر لیں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے علی شان کے مطابق ہم ڈھیروں ثواب کی مستحق ہو جائیں گی، اور ایک عمرے اور ایک حج کا ثواب بھی مل جائے گا۔ اس کے بعد جو تیسری نماز ہے وہ ہے نماز چاشت۔ اس نماز کا ٹائم جو ہے وہ وہی ہوتا ہے جس وقت ہم گھر کے اندر موجود ہوتے ہیں، یعنی 10 بجے 10:10-15 کے بعد، یعنی 10 بج جائے تو اس کے 15 منٹ بعد اس نماز کا ٹائم جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ اور اس نماز کو ادا کرنے کے لیے ہمیں کم از کم جو ہے وہ 2 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ اس کی 12 رکعتیں ادا کرنی ہوں گی۔ تو نماز چاشت جو ہے اس کا بھی طریقہ وہی ہے کہ اگر آپ کو کوئی صورتیں آتی ہیں تو وہ ادا کر لیں، اگر نہیں تو پھر سورہ اخلاص ہی 3 مرتبہ پڑھ لیں، 11 مرتبہ پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، جتنا آپ زیادہ پڑھیں گے اتنا ہی اجر و ثواب آپ کو زیادہ ملے گا۔ تو اگلی نماز ہے نماز اوابین۔ نماز اوابین جو ہے، آج کل جب ہم روزہ افطار کریں تو افطاری کے بعد ہمیں چاہیے کہ نماز کے اندر جب مشغول ہوں تو تھوڑی دیر نماز فرض کے بعد ذکر کرتی رہیں، پھر اس کے بعد آپ اوابین کی
نماز جو ہے وہ پڑھ لیں، کیونکہ ابابین کی جو نماز ہے اس کے بارے میں حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعتیں پڑھے اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جا کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ تو یہ بھی نماز آپ ادا کر لیں تاکہ ہمارے گناہوں کی معافی ہو جائے۔ 5ویں نماز ہے صلاۃ التسبیح۔ تو یہ نماز جو ہے 4 رکعت پہ مشتمل ہے، یعنی 4 رکعت کی اکٹھی نیت کرنی ہے۔ تو اس میں ثنا کے بعد سبحانک اللہ سینے پہ آپ نے 25 مرتبہ ادا کرنا ہے، اور اس کے علاوہ رکوع سجود قضا میں 10 مرتبہ، یعنی ایک رکعت میں آپ 75 مرتبہ تیسرا کلمہ جو ہے اس کو پڑھیں گی۔ جب 2 رکعتیں اس کی مکمل ہو جائیں تو اتحیات پہ جب آپ بیٹھیں گی تو اتحیات جو ہے اس کو مکمل یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے تو پھر آپ تیسری رکعت کے لیے ثنا سے شروع کریں گی۔ اسی ترتیب کے ساتھ آپ ہر رکعت میں 75 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں گی، اور آخری رکعت میں یعنی ہوتا ہے نا ایک نماز پڑھتے پڑھتے اتنی لمبی کوئی تعداد میں غلطی ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں میں نے اس رکعت میں کتنی بار پڑھی ہے، تو اس کے لیے آپ کو چوتھی رکعت میں سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اتحیات پڑھ کے سجدہ سہو کر لیں، اور اس کے بعد آپ پھر درود شریف پڑھ کے تو سلام پھیر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس نماز کو جو پڑھتا ہے اس کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔